اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل المجموع اسم دل علی آحاد مقصودۃ بحروف مفردۃ بتغیر ما۔ پانچویں فصل خاتمہ 10 فصلوں پر ہے، 4 آپ پڑھ چکے ماشاءاللہ، آج 5ویں پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو 5ویں فصل ہے مجموع کے بارے میں، یعنی جمع کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ جمع کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس جو افراد مقصودہ پر دلالت کرے، افراد حروف مفردہ میں کچھ تغیر کے ساتھ۔ جمع وہ اسم ہے جو افراد مقصودہ پر دلالت کرے حروف مفردہ میں کچھ تغیر کے ساتھ۔ اما اب وہ تغیر یا تو لفظی طور پر یا تقدیری طور پر 2 صورتیں ہیں، اما لفظی یا تو لفظی تغیر ہوگی، یا تو جیسے رجال رجل میں کرجال فی رجل، جیسے رجل میں رجال، رجل مفرد ہے اسی میں بیچ میں ایک الف بڑھا دیے، کچھ تغیر کچھ تبدیلی آ گئی، ہو گیا جمع تکسیر رجال۔ او تقدیری یا تقدیری، یعنی لفظی طور پر تو تغیر نہیں لیکن تقدیری طور پر تغیر، جیسے فلکن علی وزن اس دن، فلکن اس دن کے وزن پر، بولیے فلکن اس دن کے وزن پر۔ فَإِنَّ مُفْرَدَهُ أَيْضًا فُلْكٌ، کیونکہ اس کا مفرد بھی فلکن ہے، اس کا مفرد بھی لیکن علی وزن قفل، لیکن قفل کے وزن پر۔ لیکن کیا مطلب؟ اس فلکن کو اس دن کے وزن پر آپ مانیں تو جمع ہے، اور قفل کے وزن پر مانیں تو وہ مفرد ہے۔ تو لفظ کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے تبدیلی ہے، اعتباری فرق ہے۔ اس دن کے وزن پر مان لیں تو جمع ہے، اور قفل کے وزن پر مان لیں تو واحد ہے۔ فقوم ورہۃ ونحوہ وإن دل على آحاد لكنه ليس بجمع اذ لا مفرد له۔ آپ نے جمع کی تعریف پڑھی، وہ اسم جو افراد مقصودہ پر دلالت کرے حروف مفردہ میں کچھ تغیر کے ساتھ۔ تو مطلب یہ کہ جمع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی مفرد ہو اور اس مفرد میں کچھ تبدیلی کر دی جائے، لہذا جس کا مفرد ہی نہیں وہ جمع کا صیغہ نہیں ہوگا۔ وہی کہہ رہا ہے تو قوم اور رہتن، اور اسی کی طرح، اور اسی کی بین سطور لکھا مثل بقر ابل غنم خیل، ہے نا، اگرچہ افراد پر دلالت کرتا ہے، اگرچہ یہ سب الفاظ اگرچہ افراد پر دلالت، آحاد پر افراد پر دلالت کرتے ہیں، لیکن وہ جمع نہیں ہے، لیکن وہ جمع کیوں؟ کیونکہ اس کا مفرد ہی نہیں ہے۔ قوم کہتے ہیں قوم نسواں، قوم رجال، یہ سب مسلمان قوم ہے، یہ ہندو قوم ہے نہیں بولتے ہیں، تو وہ بہت سارے افراد کو شامل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ اسی طرح رہت ایک جماعت کو کہتے ہیں جو 3 سے 10 تک کے افراد پر مشتمل ہو، اس کو رہت کہا جاتا ہے، تو وہ بھی افراد کو شامل ہوتا ہے۔ بقر ہے، ابل ہے، غنم ہے، یعنی بقر کا مطلب گائے، اونٹ، بکریاں، کھچر، یہ سب افراد کو شامل ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان الفاظ کے کوئی مفرد نہیں ہے، اور جمع کے لیے ضروری ہے کہ مفرد کا صیغہ ہو اور اس میں کچھ تبدیلی کی جائے۔ سمجھ شریف میں بات آئی۔ ثم الجمع على قسمین،
پھر جمع دو قسموں پر ہے، یہ پڑھی ہوئی بات ہے، بار بار پڑھ چکے ہیں۔ جمع سالم، جمع تکسیر، جمع تصحیح، جمع تکسیر، جس کو جمع مصح بھی کہتے ہیں اور جمع مکسر بھی کہتے ہیں۔ تو جمع دو قسموں پر ہے، مصح نیچے لکھا وہ جمع سلامت نیز نامدارت، اس کا جمع سالم بھی نام رکھتے ہیں۔ جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع تصحیح کسے کہتے ہیں؟ تعریف وہ ہوا ما لم یتغیر بنا واحدی، جس کے واحد کا وزن نہ بدلے، جس کے واحد کا وزن نہ بدلے، واحد کا وزن متغیر نہ ہوا، ہے نا۔ وہ مکسر وہ ہوا ما یتغیر فی بنا واحدی، اور مکسر جس میں واحد کا وزن بدل جائے، جس میں واحد کا وزن بدل جائے، یعنی واحد کا وزن سلامت نہ رہے۔ مکسر کے نیچے لکھا ہوا جمع و تکسیر نیز گفتہ میں شبد، اس کو جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے نا، پڑھ چکے نا بار بار آپ لوگ۔ جمع مکسر اس لیے کہتے ہیں، تکسیر کا معنی ٹوٹنا، مکسر معنی ٹوٹا ہوا، کیونکہ اس میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اس لیے اس کو مکسر کہا جاتا ہے۔ اور جمع سالم کو جمع سالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سلامت رہتا ہے، اس میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی، واحد کا وزن سلامت رہتا ہے۔ جمع مکسر کی پہچان یہ ہے کہ واحد کے وزن میں یا تو کوئی حرف بڑھ جائے گا یا کوئی حرف گھٹ جائے گا، جیسے رجل میں رجال جمع تکسیر ہے، اور رسول کی جمع رسول، رسول کی جمع کیا ہے؟ رسول، یہ بھی جمع مکسر ہے۔ کیسے؟ چونکہ رسول میں واو ہے اور رسول میں واو نہیں ہے، تو کبھی وزن کیا ہوتا ہے، ایک حرف بڑھ جاتا ہے کچھ حرف، اور کبھی حرف گھٹ جاتے ہیں، وہ جمع تکسیر کی پہچان ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے، جمع صحیح اور تصحیح اور جمع تکسیر کی تعریف آپ نے پڑھ لی، پھر آگے فرماتے والمصح علی قسمین، اور جمع تصحیح دو قسموں پر ہے، اور جمع تصحیح یعنی جمع سالم بھی دو قسموں پر ہے۔ ہاں، جمع تصحیح قسمین دو قسموں پر ہے نا، مذکر و مؤنث، مذکر اور مؤنث۔ جمع مذکر سالم کا وزن کیا ہوگا، کیسے بنائیں گے؟ آگے فرماتے ہیں وہ ہوا ما الحق بآخرہ واو مضموم ما قبلها ونون مفتوحۃ۔ جمع مذکر سالم وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم، واو اور نون مفتوحہ لگا دیا جائے، جس کے آخر میں واو ہو اور واو سے پہلے پیش ہو اور نون مفتوح ہو، اسی کا سلیس ترجمہ میں نے کیا کہا، جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوحہ لگا دیا جائے، جیسے مسلمون، او یاء مکسور ما قبلہ و نون کذالک، یا ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ لگا دیا جائے۔ کیا کریں گے؟ یا ما قبل مکسور اور نون اسی طرح، کس طرح؟ یعنی نون مفتوحہ کی طرح۔ تو ترجمہ کریں گے آپ، یا آخر میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ لگا دیا جائے، یعنی جمع کا اعراب آپ نے پڑھا ہے، حالت رفیع میں واو ما قبل مضموم اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل مکسور۔ لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّ مَعَهُ أَكْثَرُ مِنْهُ، تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ اس کے ساتھ اس سے زیادہ ہے، تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ اس کے ساتھ اس سے زیادہ ہے، جیسے مسلمین، اے مسلمون مفرد ہے، اس میں واو اور نون لگا دیے یا نون لگا دیے، تو اس بات پر دلالت ہو گئی کہ مسلم کے ساتھ اور بھی بہت سارے مسلم ہیں۔ اب مسلم کا معنی ایک مسلمان، مسلمون کا معنی بہت سارے مسلمان، مسلمین کا معنی بہت سارے مسلمان۔ وَهَذَا فِي الصَّحِيحِ، اور یہ صحیح میں ہے، اور یہ صحیح کا مطلب سمجھے، فن نحو میں صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو،
تو جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو اس کا جمع مذکر سالم بنانا ہو تو آخر میں واو ما قبل مضموم نون مفتوح یا ما قبل مفصول نون مفتوح لگائیں گے۔ اگر صحیح نہ ہو بلکہ دوسرا کچھ ہو تو پھر جمع سالم کیسے بنائیں گے، طریقہ دیکھتے چلے جائیے۔ امل منقوص، امل فتحذف یاؤہ، لیکن منقوص یعنی اس میں منقوص آپ پہلے پڑھ چکے تعریف، جس کے آخر میں یا ہو، اس میں منقوص کس کو کہتے ہیں؟ ہاں یا ہو۔ تو اگر اس کا جمع مذکر سالم بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ فتحذف یاؤہ، تو اس کے یا کو حذف کر دیں گے، اس کے حذف کو، اس کی یا کو ترجمہ اگر کہیں گے اس کی یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کی یا کو، جیسے قاضون داعون، قاضون قاضی کی جمع ہے تو ہونا چاہیے قاضیون، داعون داعین کی جمع ہے تو ہونا چاہیے داعیون، لیکن جب جمع مذکر سالم بناتے ہیں تو یا کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ والمقصور يحذف الف ويبقى ما قبل مفتوحا ليدل على الف محذوفه مثل مصطفون، اور اس میں مقصور میں جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے مصطفیٰ بین السطور لکھا ہے کل مصطفیٰ، اس کے الف کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کے الف کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے مفتوح باقی رکھا جاتا ہے، اور اس سے پہلے مفتوح باقی رکھا جاتا ہے تاکہ دلالت کرے الف محذوفہ پر، تاکہ دلالت کرے، ہاں اگر زبر ہوگا تو آپ جانتی پہلے کہ الف اخت فتح، الف فتح کی بات فتح کی طرح ہے، تو اگر فتح باقی رہے گا تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس سے یہاں الف تھا وہ حذف ہو گیا۔ جیسے مصطفون، مصطفیٰ کی جمع مصطفون، مصطفیٰ میں الف کو حذف کر دیا اور اس سے پہلے زبر باقی رکھا۔ وَيُخْتَصُ بِأُولِي الْعِلْمِ، اور اس کو خاص کیا جاتا ہے اولو العلم کے ساتھ، اس کو خاص کیا جاتا ہے اولو العلم، بولو تو علم والوں کے ساتھ، علم، اب بین السطور نیچے لکھا ہے ذوی العقول، یعنی عقل مندوں کے ساتھ، عقل والوں کے ساتھ، ہے نا؟ یہ جو آپ نے تعریف پڑھی، بنانے کا قاعدہ پڑھا، یہ سارے قاعدے ذوی العقول کے لیے ہیں، غیر ذوی العقول کے لیے نہیں۔ وہ اما اب اعتراض ہوتا ہے پھر ایک کہ ذوی العقول کا یہ قاعدہ ہے، حالانکہ غیر ذوی العقول کی جمع بھی اسی کے وزن پر آتی ہے، جیسے وہ اما قولہم، لیکن ان لوگوں کا قول، لیکن ان لوگوں کا قول، کن لوگوں کا؟ یعنی اعتراض کرنے والوں کا قول۔ سنون، سنون نیچے لکھا بین السطور بالکسر، جمع سنت، سنتن کی جمع ہے سنون، سنتن کی جمع سنون، سنتن کا معنی سال۔ وہ اردون، جمع ارد بمعنی زمین، بین السطور لکھا، اور سبون جمع کس کی ہے؟ سبتن کی، کس کی جمع ہے؟ ہاں حاشیہ نمبر 8 میں لکھا جمع سبتن، جماعت گروہ، سبتن کا معنی جماعت گروہ، اس کی جمع ہے سبون۔ اور قلون قلون دونوں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ قلون آپ کی کسرہ کے ساتھ اور قلون ضمہ کے ساتھ، یہ قلتن کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ ہاں قلتن کی۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی لکھا ہے حاشیہ میں، حاشیہ نمبر 9 میں، کود کان بداں بازی کنن، یعنی گلی ڈنڈا، کیا گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں نا وہ، تو کہتے ہیں یہ سنون سناتن کی جمع ہے، اردون اردن کی جمع ہے، سبون سباتن کی جمع ہے، قلون قلتن کی جمع ہے، یہ سب غیر ذوی العقول ہے، اور اس کا جمع بھی جمع مذکر سالم کی وزن پر آیا ہے، تو جواب دیتے ہیں فشاذ، تو یہ شاذ ہے، تو یہ
ہم نے جو قاعدہ پڑھا کہ واو ما قبل مضموم نون مفتوحہ لگے گا وہ ذوی العقول کے لیے ہے، اور سینون جو سینتن کی جمع ہے، اردون کی جمع جو اردونا ہے، سبتن کی جمع جو سبونا ہے، قلتن کی جمع جو قلون ہے، یہ اگرچہ ان کے وزن پر ہے مگر یہ شاذ ہے، اور آپ جانتے ہیں الشاذ کالمعدوم، شاذ نہ ہونے کی طرح ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ آگے دیکھیے، وَيَجِبُ أَلَّا يَكُونَ أَفْعَلَ مُؤَنَّثُ فَعْلَا كَأَحْمَرَ وَحَمْرَا۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھیے، جمع مذکر سالم جو ہم نے ابھی پڑھا، جمع مذکر سالم کے وزن پر ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ جمع مذکر سالم کے وزن پر ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ جی کتنے شرائط ہیں؟ 7 شرطیں ہیں جی، اسم کی جمع مذکر سالم بنانے کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ ان 7 شرطوں کو یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی شرط کیا ہو گئی کہ اس میں مکسور ہو تو الگ وزن، اس میں منقوص ہو تو الگ وزن ہے نا، اور ذوی عقول ہو۔ پڑھے نا بھائی؟ یہ 3 شرطیں، اور 4 شرطیں کیا ہے اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ وَيَجِبُ أَلَّا يَكُونَ أَفْعَلَ مُؤَنَّثُ فَعْلَا، کہتے ہیں اور واجب ہے ایسا افعل نہ ہو، ایسا افعل نہ ہو کہ اس کی مؤنث فعلا ہے، اس کی مؤنث جیسے احمر حمراء، احمرو ہے نا، احمرو کی جمع کیا آتا ہے؟ حمراء، تو اس کے وزن پر نہ ہو، تب جا کے جمع مذکر سالم کا وزن بنے گا۔ اگر احمرو افعلو کا وزن فعلا کے وزن پر ہو تو پھر اس کا جمع مذکر سالم نہیں ہوگا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ اچھا، ولا فعلان مؤنث فعلا، اور فعلان اور نہ فعلان ہو جس کی مؤنث فعلا ہے، جس کی مؤنث جیسے سکران اور سکرا، سکران کی مؤنث کیا آتی ہے؟ سکرا، لہذا اس کا بھی جمع مذکر سالم نہیں ہوگا۔ ولا فعیلا بمعنی مفعول، اور فعیل کے وزن پر نہ ہو، اور ایسا فعیل نہ ہو جو مفعول کے معنی میں ہو، جیسے جریح بمعنی مجروح، جریح فعیل کے وزن پر کس کے معنی میں ہے؟ مجروح کے معنی میں، زخم شدہ، اور نہ ایسا فعول ہو، ولا فعولا بمعنی فاعل، اور نہ ایسا فعول ہو جو فاعل کے معنی میں ہو، اور نہ ایسا فعول ہو جو فاعل کے، جیسے صبور صابر کے معنی میں، صبور، ہاں یہ 7 شرائط ہیں۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ یہ اگر صفت ہو افعلو کے وزن پر ہو تو اس کا مؤنث فعلا کے وزن پر نہ آتا ہو، اگر فعلا کے وزن پر آتا ہے تو پھر اس کا جمع مذکر سالم نہیں بنے گا۔ جیسے احمرو ہے، اس کی مؤنث حمراء آتی ہے، تو اب اس کی جمع مذکر سالم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس صفت کی جمع اگر واو نون کے ساتھ آئے تو دونوں افعالوں کے درمیان التباس پیدا ہو جائے گا۔ سمجھیے اس کو، افعالوں کی مؤنث فعلا آتی ہے، اب اگر اس کو جمع مذکر سالم بنا دیں گے تو التباس لازم آئے گا، مشابہت لازم آئے گی۔ اور دوسری شرط کیا پڑے آپ؟ وہ اس میں صفت فعلان کے وزن پر نہ ہو۔ کس فعلان کے وزن پر؟ جس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے، جس کی وزن مؤنث کس کے وزن پر آتی ہے؟ فعلا کے، جیسے سکران، اس کی مؤنث سکرا آتی ہے۔ اب اگر اس کو واو نون آپ کر کے جمع مذکر سالم بنائیں گے
تو پھر التباس لازم آئے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے اس کو واو نون کے ساتھ جمع نہیں بنائیں گے. اور تیسری شرط ہے وہ اس میں صفت اس فعیل کے وزن پر نہ ہو جو مفعول کے معنی میں آتا ہے، جیسے جریح مجروح کے معنی میں، لہذا اس کو بھی جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اس میں صفت اس فعیل کے وزن پر نہ ہو جو فاعل کے معنی میں آتا ہے، جیسے صبور صابر کے معنی میں. سمجھ شریف میں بات آئی؟ لہذا اگر اس میں صفت ہو تو یہ ان شرائط کے ساتھ وہ جمع مذکر سالم کے وزن پر آئے گا، ورنہ جمع مذکر سالم کے وزن پر نہیں آئے گا. وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ بِالْإِضَافَةِ، اور اس کے نون کو حذف کرنا واجب ہے اضافت کے وقت. یہ آپ بہت پہلے پڑھ چکے، تثنیہ جمع کا نون اضافت کے وقت گر جاتا ہے، اور واجب ہے اس کے نون کو حذف کرنا اضافت کے وقت. جیسے مسلمو مصرین، مسلمونہ مصرین، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. آگے کیا لکھا وہ مؤنثن، صفحہ پلٹی. چلیے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، یہیں تک رہنے دیتے ہیں. جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ آج آپ نے پڑھا، کل انشاءاللہ جمع مؤنث سالم بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے. لہٰذا سبق یہیں تک، اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے. دعائے خیر میں یاد. اللہ حافظ. خدا حافظ.